جتنا کہ اس بھوکے بھیڑیے سے ان بکریوں میں نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ مال کا کھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح مال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح مصرف میں اس کو خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو دو چیزیں ہو گئی۔ اور تیسرا جو سوال ہوگا انسان کی جوانی کے عمر کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے عمر کو کہاں گوایا؟ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 55 سال یا 45 سال کی جو عمر ہے یہ پوچھا جائے گا کیا کیے؟ ایک دن کے 2 دن کے لیے نہیں، پوری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چلو صاحب پوچھ لیا، آگے پھر جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کو کہاں گوایا؟ یہ بڑے بڑے موبائل 70,000 شیاطین مل کے جو کام نہیں کر سکتے تھے گناہ کے، اب تو موبائل جو ہے آسانی سے کر رہا ہے۔ یہ شیطان سے کم نہیں ہے۔ جو ضرورت کے لیے رکھتا ہے ٹھیک ہے بھائی، اس سے بہت سی ضرورتیں پوری بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ گناہ کا مجمع ہے۔ میں تو کہتا ہوں راس کل خطیہ، تمام گناہوں کا جڑ ہے اس وقت۔ گناہ ہر جوان کے ہاتھ میں ہے۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا در و دیوار سے گانوں کی آواز آئے۔ وہ دور صحابہ کا جہاں تصور نہیں تھا گانا کس کو کہتے ہیں، فرما دیا صحابہ کو وہ حدیث اس وقت سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، در و دیوار سے کیسے آواز آئے گی۔ آج تو آپ کو وہ حدیث ایسی سمجھ میں آ رہی ہے، ایسی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ در و دیوار تو چھوڑو، یہاں تو کرتے کی جیب سے آواز آ رہی ہے، اور آواز بھی نہیں آ رہی ہے۔ وہ لگا دیا صاحب کیا بولتے ہیں، اس میں ایک کلپ لگا دیا، کان میں ٹھوس دیا، آواز کہیں نہیں جا رہی، ڈائریکٹ وہیں پہ گھس رہی ہے۔ فرمایا ان شبابہ فیما أبلاه، نوجوانوں، نوجوانی اور جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بوڑھا نماز نہیں پڑھتا کہہ سکتا ہے میں کمزور ہو گیا، گرچہ عذر مقبول نہیں، لیکن جوان کیا کہے گا؟ اور جوانی کی عبادت زیادہ قبول ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 سوال ہو گئے، 5واں جو سوال ہوگا اس کا تعلق ہم جیسے مولویوں سے ہے۔ وہ ماذا عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ آپ لوگ سوچیں گے مولوی تو پھنس گیا، 5واں سوال تو انہی کے لیے۔ 5واں سوال خاص ان کے لیے، تو مولانا لوگوں کے لیے ہو گئے 5 سوال اور غیر مولانا کے لیے ہو گئے 4 ہی سوال۔ تو مولانا لوگ تو زیادہ پھنسیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہر مسلمان کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جو عبادت وہ کرنے جا رہا ہے وہ اس کی عبادت صحیح ہو جائے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے موٹے موٹے تمام مسائل کا حاصل کرنا آپ پر فرض ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کے موٹے موٹے تمام مسائل کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تجارت کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تمام ضروری مسائل کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بہت سارا علم حاصل کیا تھا تو عمل کیا ہے نہیں، یا چھوٹا علم حاصل کیا تھا تو عمل کیا تھا نہیں۔ فیما علم، جس قدر بھی علم تم نے حاصل کیا اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ ارے بھئی 2-4 سال کم از کم فضائل اعمال ہی پڑھ لیے ہوں گے آپ، حلقہ لگا کر کے، فضائل نماز سے لے کے زکوٰۃ صدقہ وغیرہ سب کچھ، تب بھی تو آپ کے پاس بھی علم آ گیا، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ 5 چیزیں کم از کم پڑھے تھے، اس پہ عمل کیے کہ نہیں کیے؟ اس لیے سارے لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ جو عالم ہوگا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔
علماء نے وہاں لکھا ہے کہ عالم اور عابد میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ جو عبادت کرنے والا ہے اس کی عبادت بھی علم کے بغیر مقبول نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، کچھ مسئلہ ہی نہیں جانتا ہے، کیا وہ عابد بن جائے گا؟ بزرگ صاحب بن جائے گا نماز پڑھ کے؟ نہیں بن سکتا جب تک کہ نماز کے سارے مسائل کے مطابق وہ عبادت نہ کرے۔ علماء نے لکھا، شراح نے، عابد کے لیے بھی علم ضروری اور عالم کے لیے بھی علم ضروری، اور عالم کے لیے عبادت ضروری اور عابد کے لیے علم ضروری۔ جو عابد ہوگا اس کو عبادت کرنا ہے علم کے ساتھ، اور جو عالم ہوگا اس کے پاس علم ہے عبادت کے ساتھ۔ علم دونوں کے پاس ہونا چاہیے، عابد کے پاس بھی اور عالم کے پاس بھی، اور عبادت بھی دونوں کے پاس ہونا چاہیے، عالم کے پاس بھی اور عابد کے پاس بھی۔ لیکن پھر یہ جو کہہ رہا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ہے، کیوں؟ فرمایا فرق صرف اتنا ہے، عالم وہ ہوگا جس کا علم، جس کے اوپر علم کا غلبہ ہوگا، عابد وہ ہوگا جس کے اوپر عبادت کا غلبہ ہوگا۔ عالم ہے بہترین، فرائض واجبات سنن پر عمل کرتا ہے لیکن تہجد وہ نہیں پڑھتا، اور عابد وہ ہے جو موٹے موٹے مسائل کو جانتا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے۔ مولانا صاحب تو فرائض واجبات سنن نہیں پڑھتے، یہ علم ہوا، عمل بھی ہے، وہاں عبادت ہے، قلبہ عبادت کا ہے، چونکہ وہ نوافل وغیرہ سب کچھ پڑھتا ہے۔ اس کے باوجود یہ جو عالم ہوگا اس کی فضیلت ایسے ہی سمجھو جیسے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ کوئی بھی عابد عبادت کر کے عالم کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، بشرطے کہ وہ اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہو۔ لیکن اگر وہ علم پر عمل نہ کرے، اس سے بدترین عالم اور قاری اور حافظ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں۔ ان میں سے ایک شہید ہوگا، کہے گا کہ میں نے تم کو جوانی دی تھی، قوت دی تھی، مال دیا تھا، لاہ و لشکر دیا تھا، تو نے کیا ہمارے لیے کیا؟ کہے گا اللہ میں تو مجاہد تھا، میں نے کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنی جان ہی ختم کر دی، اپنی جان کو قربان کر دیا آپ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا؟ اللہ کہے گا تو دنیا میں اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ لوگ تم کو غازی کہیں، پہلوان کہیں، بڑا جنرل کہیں، مجاہد کہیں، شہید کہیں۔ سو دنیا میں تم کو سب لوگوں نے یہ خطاب دے دیے، اب یہاں تم کو کچھ نہیں ملے گا، پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا مالدار ہوگا، پوچھے گا میں نے بے شمار مال تم کو دیے تھے، میرا کیا حق ادا کیا؟ کہے گا اے اللہ خیر کی کوئی لائن ایسی نہیں تھی جس میں نے مال خرچ نہ کیا، مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، بیواؤں کو دیا، یتامہ کو دیا، غریب لڑکیوں کی شادی کرائی، جو بھی میرے در پہ آیا کوئی خالی نہیں گیا، میں نے ہر ایک کو نوازا۔ آپ تو خود ہی جانتے ہیں، اللہ کہے گا یہ سب تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں تم کو لوگ سخی کہیں، حاتم تائی زمانہ کہیں۔ سو دنیا میں لوگوں نے تم کو سخی بھی کہا، حاتم تائی بھی کہا، ہر خطاب تم کو دنیا میں مل گیا۔ تو نے دنیا والوں کے لیے کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا، اس لیے میں تم کو بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ پکڑا جائے گا، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا قاری ہوگا، عالم ہوگا، حافظ ہوگا، اس کو بلایا جائے گا۔ اللہ کہے گا میں نے تم کو علم دیا تھا، قرآن کی دولت سے نوازا تھا، میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں بہترین قاری تھا، میں نے اتنے سال تک قرات پڑھائی، تجوید پڑھائی، حفظ کرایا، میں عالم تھا، فتاوے لکھے، مفتی تھا، قاضی تھا۔ اللہ کہے گا دنیا میں سب چیز یہ اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تم کو قاری کہیں، حافظ کہیں، مولانا کہیں، خطیب کہیں، مفتی کہیں۔ سو دنیا میں سارے القاب تم کو مل گئے، خلوص تمہارے اندر نہیں تھا، اس لیے آج تم کو دنیا والا ہی بدلہ دے گا، ہمارے پاس تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام بھی چھوٹا موٹا کر رہے ہیں اللہ تعالی اس کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔